رائٹ. اور حیرت انگیز طور پر جو نام ویسے ابھی بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو حصہ ہوں گے, اب آپ جو چینل اٹھائیں اس میں علیحدہ ویسے نام فلوٹ ہو رہے ہیں, لیکن ایک ہاشم ڈوگر صاحب کا نام میری نظر سے جب گزرا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, کیونکہ جب ان کی ایسوسیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی بڑی نیچرلی اس جماعت کو بڑی ایلیگیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج دن تک الزامات کا, لیکن جیسے وہ ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. اب کیئر ٹیکر اگر سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے تو پھر اعتراض تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو ہونا چاہیے. دیکھیں پہلے تو کیبنٹ آ جائے نا, پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو اب جس چینل کو سوئچ کر اس میں علیحدہ کیبنٹ چل رہی ہے, تو اب جب فائنل کیبنٹ آ جائے تو پھر یہ کے پی والا حال تو نہیں ہونے جا رہا کہ جو ایک سیاسی کابینہ تھی چینج ہوئی, اب غیر سیاسی کابینہ کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد. ایسا تو ماڈل نہیں ہوگا. کے پی میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ایک وہ آ رہا تھا اور تھا فیکٹ کہ ایک پارٹی کے لیے ساری چیزیں ہو رہی تھی اور ایک پریکٹیکلی ہو رہی تھی. دیکھیے پارٹوں نے نمائندگان بھیجے تھے, شاید ایک دو کا بیچ میں ایسے ہوں, لیکن آپ اگر مجھے کہیں ریکمنڈیشن ہے کسی ٹیکنوکریٹ کا تو میں شاید اس کے کسی رشتہ دار کا تعلق پارٹی سے ہوگا, لیکن وہ ٹیکنوکریٹ کے رشتہ دار سیاست میں ہونا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن کے پی میں ایک ایسی چیز چل رہی تھی جس میں ایک پورا میسج تھا کہ ایک جماعت ہی ہے جس کا سارا کچھ ہوگا, باقی کچھ نہیں. سب کے سٹیکس تھے اس کیبنٹ میں. نہیں میں بتاؤں کہ پورے ایک جماعت کی سارا کچھ چل رہا تھا, اور میسج یہی تھا فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ اس پارٹی کا سفارش ہوگی تو کام ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو پھر ایسے تو نہیں ہو سکتے الیکشن میں. ظاہر ہے. اور وہ ایک جماعت کون سی تھی؟ جی وہی جو کہ ہیڈ کری تھی پی ڈی ایم کو. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھا. آپ پی ڈی ایم کا حصہ بالکل. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک امپریشن ہے کہ بڑا سیو آپ نے کھیلا. بہرحال عوام میں تو جانا ہی ہے, اور یہ کب جانا ہے. رضا ربانی صاحب نے اس حوالے سے آج جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمیں کہ وہ سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ 6 دن وہ گزر چکے ہیں جب سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اب تک کوئی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کی ریگارڈنگ ہولڈنگ آف الیکشن, جنرل الیکشن. وہ کہہ رہے کلاک از ٹکنگ, وارن کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اگر ڈیلے ہوگا اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. سنگین نتائج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کندھے پر آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو الائنڈ ہے رضا ربانی صاحب کے ساتھ. دیکھیں رضا ربانی صاحب کی اچھی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے پیپلز پارٹی یہ ان کی پرسنل پوزیشن ہے یا پارٹی لائن بھی یہی؟ نہیں دیکھیں میں اسی پہ رہا ہوں. ہماری پہلے جو خواہش تھی کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہوں. پی ڈی ایم کی جماعتیں یا اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں 90 دن ہمیں چاہیے, تو ہم 90 دن پہ بگڑے ہوئے. پھر اچانک سی سی آئی آئے گا اور مردم شماری, اس پر بھی آپ کا ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھے, بڑے ویلڈ کنسرنز تھے, میں اس پر بھی آؤں گی. دیکھیں وہ بھی تھا, اور جب وہ آیا تو جب ہم نے اس کو ووٹ کیا, ہم سب نے ووٹ کیا اس کو, یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس میں کوئی ریزرویشن, ٹھیک ہے ہم نے اس کو ووٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ووٹ کرنے کا مطلب ہے کہ سب کو پتا تھا کہ الیکشن 4 سے 6 مہینے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں 4 سے 6 مہینے لگیں گے. اور جب الیکشن کمیشن کہہ رہے 4 سے 6 مہینے لگے, پاکستان میں کون سا ٹائم پہ جو ہے نا وہ 6 مہینے ہوں گے, پھر آپ جائیں گے کورٹس میں. نہیں کوڈی صاحب, آپ نے اگر اس کو ووٹ کیا مشترکہ مفادات کونسل میں, پھر تو آپ ڈیلیبریٹلی چاہتے تھے کہ یہ الیکشنز ڈیلے ہوں, 90 دن کے اندر نہیں ہو, جانتے بوجھتے ہوئے, جبکہ یہ پہلے ہو سکتا تھا کہ مئی میں آلریڈی پروویژنل ریزلٹس آ چکے تھے. دیکھیں ہم نے اس کو ووٹ کیا, ہم سب جتنی جماعتیں جس نے اس کو ووٹ کیا, جتنے صوبوں نے ووٹ کیا, وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور کسی نے ریزرویشن پہ نہیں شو. حالانکہ سب سے سر آپ کی بڑی, میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنسز کی بڑے, اور جو خط لکھے, اتنے خطوط لکھے, اس میں تو آپ لوگ نے اپنی ایک پوزیشن ایک ظاہر کی, ایک بڑے ویلڈ کنسرن تھے کہ سندھ کو انڈر کاؤنٹ کیا ہے. کنسرن تھے, سی ایم صاحب نے کہا کہ میرے کنسرن دور ہو گئے ہیں. کیسے دور ہوئے؟ لیکن سندھ کی پاپولیشن کو جو بتایا گیا, میرے پاس فگرز بھی موجود ہے, سندھ کی پاپولیشن کو جو ہے وہ تقریباً کوئی 6.8 ملین کم کر کے بتایا گیا تھا. بلوچستان کی 7 سے 8 ملین. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب, اور آپ کو یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب یہ مئی میں جب یہ ریزلٹ سامنے آئے تھے تو یہ کوئی اراؤنڈ کوئی 249.6 ملین کے قریب بتایا تھا, اور اس میں ایک ڈاؤن ورڈ ریویژن کے بعد 241 ملین تک کے اوپر آ گئے تھے. اس پہ بھی حیرانگی نہیں ہوئی؟ نہیں مجھے حیرانگی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اگری کر لیا سر, یہ جانتے ہیں تو میں مان رہا ہوں کہ ہم نے اگری کیا, ہم نے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے. ایسی مطلب پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا مجبوریاں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ آپ انڈر کاؤنٹ کرنا سندھ کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں؟ نہیں, وہ اس میں سی ایم صاحب اگری ہوئے ہیں, ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ ڈیلے ہوگا ہم کو سروار ہوگی ڈیفینیٹلی. اگر سیاستدانوں نے ان کو صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تو کندھے پہ نہیں آئے گا, نہیں ہوگا کانسیکوینسز اس پہ. دیکھیں اگر ہم نے اگری کی اور ڈال دیا ہم نے بال کورٹ میں الیکشن کمیشن کے, کیا خواجہ آصف صاحب جیسے ہمارے ساتھ معاہدہ کی بات کر رہے ہیں, کیا معاہدہ ہوا کہ وہ اس ٹائم میں چیز پوری کر لیں گے اور الیکشن کروا لیں گے؟ کب الیکشنز ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور کیا طے ہوا تھا سر؟ میں تو معاہدے میں نہیں تھا, معاہدہ تو اس کا ہے نہیں, بالکل 4 سے 6 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں کچھ نہ کچھ تو اگری ہوا. نہیں, انہوں نے 4 سے 6 مہینے مانگے ہیں نا, 4 سے 6 مہینے کے اندر الیکشن. اور میں نے بہت سے لیڈرز کی دیکھی ہیں اسٹیٹمنٹس کے, جی وہ الیکشن جو ہے وہ فروری میں غالباً مارچ میں فروری میں ہو جائیں گے.
میں دعا گو ہوں کہ فیبرری میں الیکشن ہو جائے. فیبرری میں نہ ہوئے سر, کیونکہ جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آیا جا رہا ہے, 1-2 سال کا ملبہ پھر کس پہ ڈالیں گے؟ پھر آپ اور ہم جو ہے سڑکوں پہ جو ہے, نہیں سر ہم سڑکوں پہ نہیں ہوں گے, آپ کو عوام کو جواب دہ ہونا ہوگا. نہیں, آپ اور اب سڑکوں سے مطلب ہے کہ ہم آپ جو ہے نا, اور ہم آپ سے سوال کر رہے ہوں گے, میڈیا سوال کرے گی, ہم جواب دیں گے, اور ہم پہ کیا پتا ہم پھر الیکشنز کے لیے کمپین چلائیں گے. لیکن یہ ایک سنگین وائلیشن نہیں ہے, اور یہ 2 صوبوں کا رضا ربانی صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ میں وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 صوبوں کی اسمبلیز کے ساتھ جو ہوا وہ پریسیڈنٹس کو سامنے بھی نہیں رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہمارے, اگر کل یہ الیکشنز نہیں ہوتے تو اس میں کچھ قصوروار ہم بھی ہوں گے, کیونکہ اگر ہم آج الیکشنز نہیں کروا رہے, 3 مہینے کے اندر نہیں کروا رہے, اور اس کو ہم لمبا کھینچ کے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہوگا. سر لیکن جینوئن ریزنز نہیں موجود تھے کہ الیکشنز 90 جینوئن ریزن جو صرف یہ تھے کہ آپ کی ڈیلیمیٹیشن کے تھے, اور یہ ڈیلیمیٹیشن ہونا ضروری تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بائی پاس کر دینا چاہیے تھا, یا اس کو پاس کر کے یہ شرط رکھ لینی چاہیے تھی کہ اگلی حکومت آ کر اس چیز کو کر لینی چاہیے تھی. نہیں ہوئی. اگر ہم نے یہ چیز کی ہے تو اگر ہمیں کل بھگتنا پڑا تو بھگتیں گے, پھر نہیں وہ بھگتنا تو پڑے اور گا, آپ کو جواب دے ہوں گے. نہیں, اور obviously اور بھگتنا تو بالکل پڑے گا, کیونکہ صرف اور صرف یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ نہیں ڈالا جا سکتا, جانتے بوجھتے ہوئے 2 صوبوں کو. اور آپ کو یہ لگتا ہے اور یہ 2 صوبوں کی نمائندگی دیکھیں, پنجاب اور کے پی کی اخلاقی طور پر نمائندگی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ان کو کوئی وہ ریپریزنٹیٹو ہی نہیں ہمارے, وہ تو قائم مقام ہے, کیئر ٹیکر ہے فار ایگزامپل, ان کو تو مینڈیٹ ہی نہیں حاصل ہمارے صوبے کا. سر مینڈیٹ حاصل نہیں, اور وہ مشترکہ مفادات کونسل میں ان کے کیئر ٹیکر سی ایم جو ہے وہ موجود تھے, اس پر بھی پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. نہیں, اس میں قانون میں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن باڈی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن باڈی میں دیکھیں وہ ہے نہیں, لیکن اخلاقی طور پر بات ہو سکتی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز نہیں ہے. سر پیپلز پارٹی کو لیکن اعتراض بھی نہیں ہوا اس بات پہ. نہیں, جب کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز نہیں ہے تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن اگر آپ آ سکتے ہیں, اس میں کانسٹیٹیوشن اس پہ سائلنٹ ہے, کانسٹیٹیوشن اگر اس پہ سائلنٹ ہے تو پھر اس پہ آپ اعتراض نہیں اٹھا سکتے. اور سر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آج ایک پروگرام میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا اب, اور کہ آئین میں یہ گنجائش کیا موجود ہے, آرٹیکل 254 جس کا حوالہ آپ کو یاد ہے سابقہ وزیر قانون اعظم نذیر طارق صاحب بھی بڑا دیتے رہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اساسینیشن کے بعد بھی چند روز ڈیلے ہوئے تھے الیکشنز, یہ کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں ڈیلے ہو گئے تھے کہ ڈیفر کر دیے گئے ہوں 1 سال یا 2 سال کے اوپر. خدا سے موقع پاکستان میں نہ لے کے جس کے لیے اس بنیاد پہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے. مطلب محترمہ کی شاید بہت بڑا لاس تھا. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی واقعہ خدا نہ کرے اس پاکستان میں پیش آئے جس کی بنیاد پہ آپ الیکشن ملتوی کر سکیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ فیصل کریم کڈی صاحب فار جوائننگ. ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی